اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ نبی کے راستوں کے بغیر کوئی اور راستہ نہیں، نبی کی تعلیم کے بغیر کوئی اور تعلیم نہیں، نبی کی تربیت کے بغیر کوئی اور تربیت نہیں۔ یہی وجہ کہ اللہ نے ہر قوم کے اندر نبی بھیجے، ہر قوم کے اندر رسول بھیجے، انبیاء نے آ کے تعلیم دی۔ ایک آیا وہ چلا گیا، دوسرا آ گیا، تیسرا 1,00,000 نبی پاک علیہ السلام کے آنے سے پہلے 1,24,000 بیش و کم کے قریب نبی آئے، رسول آئے، نبی آئے، تعلیم دی، انسانوں کی تربیت کی، سکھایا، دین کو سکھایا، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر سکھایا، اللہ کی فرما برداری سکھائی۔ لیکن یہ انسان ایسا ظالم نکلا کہ 1,24,000 انبیاء کی تعلیم کو اس نے مٹیا ملین کر دیا، مٹی میٹ کر دیا، بالکل مٹا دیا۔ کسی نبی کی تعلیم باقی نہ رہی، نہ اللہ کی وحدانیت باقی رہی، نہ اس کا ذکر باقی رہا، نہ اس کی عبادات باقی رہی، نہ اس کے قانون باقی رہے، نہ اس کے حدود۔ 1,24,000 انبیاء کی تمام تعلیموں کے اس انسان نے دنیا سے مٹا دیا، مٹ گئی۔ موسیٰ کی تعلیم مٹی، یعقوب و یوسف کی تعلیم مٹی، نوح و یوسف کی تعلیم مٹی، تمام انبیاء کی تعلیمیں مٹ گئی۔ بے لگام گھوڑا ہو گیا، آزاد انسان ہو گیا، نہ کوئی اس کے پاس حیا رہا، نہ امانت رہی، نہ دیانت رہی، نہ انصاف رہا، نہ سچ بولنا رہا، نہ حلال کمانا اس کے پاس رہا۔ ایک دنیا پہ بربادی، تباہ و بربادی آ گئی، اور انسان اتنا گرا، یہ عظمتوں والا انسان، یہ شان والا انسان، یہ اس کے عقل پہ اتنا پردہ پڑا، جب یہ خدا کا نہیں رہا تو اس کے عقل نے بھی اس کا کام کرنا چھوڑ دیا، عقل بھی اس کی کام نہ آئی، پھر فکر بھی اس کی کام نہ آئی۔ گرا تو اتنا گرا، گرا تو اتنا گرا، ذلیل ہوا تو اتنا ذلیل ہوا کہ یہ عظمتوں والا، جس کی عظمتوں کو آسمانوں کو چھو رہی تھی، وہ شان والا جس کی شان آسمانوں کو چھو رہی، یہ گرنے پر آیا، بربادی پر آیا، جب یہ خدا کا نہ رہا، نبی کا نہ رہا، انبیاء کا نہ رہا، اتنا ذلیل ہوا کہ ایک ہاتھ کے برابر مورتی کے سامنے، بت کے سامنے سجدہ کر کے کہہ رہا ہے کہ میری تکلیفوں سے تم مجھے بچا لے۔ اتنا بڑا ذلیل ہوا، کتنا ذلیل ہوا، اتنی بڑی شان والا۔ جب اللہ کا نہیں رہتا انسان، اپنے انبیاء کا نہ رہا انسان، جب ساری دنیا پہ اتنی بربادی، ایک خطے ایک حصہ پہ نہیں، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، جہاں سورج کی روشنائی تھی، جہاں جہاں رات کی تاریکی ہوتی تھی، ساری دنیا کے انسان برباد ہو چکے تھے، ساری دنیا کے انسان ذلیل ہو چکے تھے، ساری دنیا کے انسان بے عزت ہو چکے تھے، ساری دنیا کے انسان اپنا راستہ کھو چکے تھے۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں اعلان فرماتے ہیں، اللہ کو پھر رحم آیا، فرمایا میرے پیغمبر، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، یہ انسان پھر ظالم ہو گیا، ظلم کی انتہا نہ رہی، مشرق سے مغرب تک، شمال کے جنوب کے کناروں تک اس نے گمراہی پھیلا دی، ظلم اس نے پھیلا دیا ہے، بے حیائی اس نے پھیلا دی ہے، جی بددیانتی اس نے پھیلا دی ہے، حرام خوری اس نے پھیلا دی ہے، زنا خوری زنا اس نے پھیلا دیا ہے۔ ہر وہ کام میرے پیغمبر جو میری مرضی کے خلاف، میری رضا کے خلاف، جس کو میں نہیں چاہتا تھا، شیطان چاہتا تھا، ساری میری زمین پر اس انسان نے شیطان کی کام پھیلا دی ہے، شیطان کی حکومت قائم کر دی۔ میرے حبیب، لقد من اللہ علی المؤمنین، قرآن کریم کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ عین اس وقت جب مشرق سے مغرب،
شمال سے جنوب تک انسان برباد ہو چکا تھا، گمراہ ہو چکا تھا۔ اللہ کی حاکمیت کے بغیر شیطان کی حاکمیت اس نے زمین پر قائم کر دی تھی، شیطان کی حکومت قائم کر دی تھی، شیطان کے چرچے بلند کر دیے تھے، شیطان کو اونچا کر دیا تھا۔ اللہ کو پھر بھی آپ پر اور مجھ پہ رحم آیا، اولاد آدم پہ رحم آیا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے پھر بھی رحم آ گیا، ہیں تو میری مخلوق، پیدا تو میں نے کیا ہے، انہوں نے یہ غلط کیا، انہوں نے گمراہی کے کام کیے، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے احسان کیا پھر اس انسان پر، رحمت کی، احسان کیا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب الحبیب احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کہ پھر میں نے اپنا حبیب الحبیب جناب محمد مصطفیٰ بھیج کر کہ اے میرے حبیب آپ تشریف لے جائے۔ تمام انبیاء کے کاموں کو ان انسانوں نے بے اثر کر دیا ہے، ناکام بنا دیا ہے، ان کاموں کو مٹا دیا ہے۔ میرے محبوب جاؤ پھر ابتدا سے لے کے ساری مشرق و مغرب، شمال جنوب میں جو گمراہی پھیلی ہوئی ہے اور شیطان کے چرچے ہیں، میرے محبوب اٹھو، اب دنیا میں جاؤ، میرے نام کو بلند کرو، اس گمراہی کو مٹاؤ۔ ان انسانوں کے ہاتھ پکڑ کر کے اے میرے محبوب ان پر محنت کر کے، ان پر محنت کر کے، ان پہ شفقت کر کے، ان کو سمجھا کے، ان کو بجھا کے، ان کو دعوت دے کو میرے راستہ پہ لاؤ۔ ان کو سمجھا دو کہ لوگوں جس راستے پہ تم جا رہے ہو اللہ کی نافرمانیوں والے راستے پر، وہ اللہ کا راستہ نہیں، اللہ کی رضا کا راستہ نہیں، تمہاری کامیابی کا راستہ نہیں، تمہاری کامرانی کا راستہ نہیں، تمہارے آرام کا راستہ نہیں۔ یاد رکھو، یاد رکھو، نبی کی نافرمانی سے، قرآن کی نافرمانی سے، دین کی نافرمانی سے، شریعت کی نافرمانی سے نہ دنیا میں کوئی آرام حاصل کر سکتا ہے، نہ آخرت میں آرام حاصل کر سکتا ہے۔